بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل فرض الى كل عبد من خلقه من خمس من اجله وعمله ومرجعه واخره ورزقه ورحمته. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تمام چیزوں کو طے فرما چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ طے نہیں ہے، انسان کی کوشش یا کوتاہی کی وجہ سے کوئی نفع اور نقصان وجود میں آئے گا۔ انسان کی تمام چیزیں اللہ پہلے سے طے فرما چکے ہیں، اور جو کچھ بھی انسان کو پیش آئے گا وہ اسی طے شدہ نظام کے مطابق پیش آئے گا، اس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فارغ ہو چکے ہیں ہر انسان کے سلسلے میں اس کی تخلیق پر ہی 5 چیزوں سے۔ 5 چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں، ساری چیزیں طے شدہ ہیں، یہاں بطور عنوان 5 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ من اجلہ، اس کی موت کے وقت، اور اس کے عمل کے سلسلے میں کیسے کام کرے گا، دنیا کے اندر خیر کرے گا یا شر کرے گا، ومضجعہ، اور اس کے ٹھکانے کو، کہاں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے طے فرما چکے ہیں۔ وَأَثَرِهِ، اور اس کے اثر کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی طے کر چکے ہیں، یعنی اس کی کیا حرکتیں ہوں گی، کیا اس کے اعمال ہوں گے، کیا اس کی جو ہے مصروفیات ہوں گی۔ ورزقہ، اور اس کے رزق کو طے کر چکے ہیں، کتنا اس کو رزق ملے گا، کیا کیا چیزیں اس کی دنیا میں حاصل ہوگی، کیا چیزیں حاصل ہوں گی۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه، رواه ابن ماجه۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو تقدیر کے کسی مسئلے میں گفتگو کرے گا، یعنی بلا ضرورت غور و خوض کرے گا، تو قیامت کے دن اس سے اس کی باز پرس کی جائے گی، اور جو اس سلسلے میں گفتگو نہیں کرے گا اس سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ بس قیامت پر ایمان لانا ہے، اس بارے میں غیر ضروری تفتیش اور سوال اور غور و خوض نہیں کرنا ہے۔ وعن ابن الديلمي رضي الله عنه قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له قد وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله أن يذهبه من قلبي۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے تقدیر کے سلسلے میں کچھ اشکال پیدا ہوا، تو اپنے اس اشکال کو حل کرنے کے لیے میں حضرت ابی بن کعب کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اپنا سوال پیش کیا کہ مجھے یہ حل جاننا۔ اتیت ابی بن کعب، میں ایک مرتبہ ابی بن کعب کے پاس آیا، فقلت له، اور میں نے ان سے کہا، قد وقع فی نفسی شیء من القدر، تقدیر کے سلسلے میں میرے ذہن میں کچھ سوالات متذبذب ہیں، کچھ اضطراب اور اشکال ہیں، فحدثنی، تو آپ اس بارے میں مجھ سے گفتگو فرمائیے، اس کی حقیقت مجھ سے بیان فرمائیے، پھر فحدثنی، اس کے بارے میں کوئی حدیث مجھ کو سنائیے۔ لعل اللہ ان یذہبہ من قلبی، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میرے قلب سے اس اشکال اور اضطراب کو دور فرما دیں۔ آپ کچھ گفتگو فرمائیں، آپ کی گفتگو سن کر ہو سکتا مجھے اطمینان ہو جائے اور یہ بے چینی دور ہو جائے۔ فقالت ابی بن کعب نے کہا، لو ان اللہ عز وجل عذب اہل سماواته واہل ارضه عذبهم وهو غیر ظالم لهم، اگر اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کو عذاب دیں تو اللہ عذاب دیں گے ان کو اس حال میں کہ وہ ظالم نہیں ہوں گے،
یعنی سب کو اگر جہنم میں اٹھا کر اللہ پھینک دے تو یہ بھی ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم کہتے ہیں کسی غیر کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اب پوری مخلوقات کا خالق اور مالک ہے اور اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کر دے، لہذا اگر اللہ کسی کو عذاب بھی دیں تو یہ ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، یہ عدل و انصاف مالک ہے، اس حق ہے۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، اور اگر اللہ تمام مخلوقات پر رحم کر دے، کافر کو، مومن کو، نیک کو، بد کو، فاجر کو، فاسق کو، صالح کو، سب کو جنت میں بھیج دے، یہ ان کا رحم ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ سب پر رحم کر دے تو یہ ان کی رحمت تمام لوگوں کے حق میں ان کے اعمال صالحہ سے زیادہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ، پہلے تو تقدیر کی طرف ان کو اجمالاً سبق پڑھا دیا کہ دیکھو تقدیر کے سلسلے میں جو اشکالات بھی تمہارے دل میں آ رہے ہیں ان کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر یہ عقیدہ تر و تازہ رکھو کہ سب چیز کا مالک اللہ ہے، اور اپنی ملکیت میں ہر انسان کو بھی پورا تصرف کرنے کا حق ہوتا ہے، تو اعلیٰ ہے ان کو اپنی ملکیت میں، تو وہ جو کچھ بھی کرے بھائی تقدیر میں یہی تو ہوگا کہ ایسا کیوں ہو رہا، ایسا کیوں ہو رہا، جب یہ ہو گیا تو یہ کیوں ہوگا اور یہ کیوں نہیں ہوگا، تو سب کا جواب کیا ہے؟ اللہ مالک ہے اور ہر مالک کو اپنی ملکیت کے اندر آزادانہ تصرف کرنے کا حق اور اختیار ہوتا ہے، بدرجہ اولا ہے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت کو مستحضر رکھیں، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ چونکہ مالک حقیقی ہے لہذا وہ جو کچھ بھی کریں ان سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، وهم یسألون، ہاں انسان دنیا میں جو کام بھی کرے گا اس سے بات پوچھ کی جائے گی کہ یہ کام کیوں کیا اور وہ کام کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ مالک ہے اور انسان غلام بندہ ہے، بندے سے بات پوچھ کی جاتی ہے آقا اور مالک سے بات پوچھ نہیں کی جاتی، سمجھ میں آئے گا؟ یہ تو ان کو جو ہے تقدیر کی حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا کہ سب کو جہنم میں ڈال دے تو بھی ظلم نہیں اور سب کو معاف کر دیتی، اس کی رحمت اور کریمی کی بات ہے، تو آپ کون ہوتے پوچھنے والے؟ اور پھر فرمایا کہ دیکھو اگر تقدیر کے سلسلے میں یہ اضطراب اور سوالات اور یہ شک کی کیفیت آپ نے پیدا کر لی تو سارے اعمال صالحہ تمہارے ضائع ہو جائیں گے، کسی نیکی کا بھی کوئی فائدہ تم کو نہیں پہنچے گا، اس لیے اپنے دل کو ان تذبذب، اضطراب اور سوالوں سے پاک کرو، اور اگر تم بہت پہاڑ کی برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، ما قبلہ اللہ منک حتی تؤمن بالقدر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس صدقے کو قبول نہیں فرمائیں گے جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ، اور تم یہ بات جان لو انما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ جو کچھ تم کو پہنچا ہے وہ اس میں خطا نہیں ہو سکتی، یعنی جس چیز کے بارے میں اللہ نے طے فرما دیا کہ یہ آپ کو پیش آنی ہے، ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو پیش نہ آئے، جو طے ہے وہ آ کر رہے گا، لم یکن یخطئک، وہ تم سے خطا نہیں کر سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہارے پاس نہ آئے، تم تک نہ پہنچے، وَإِنْ أَخْطَأَكَ، اور جو چیز تم کو نہیں پہنچی ہے لم یکن لیصیبک، وہ تم کو پہنچنے والی ہی نہیں، آدمی سوچتا میں نے یہ محنت کی تھی یہ نہیں ہوا، اور محنت کرو، جب تقدیر میں نہیں ہے تو تم کو نہیں مل سکتا، تو جو طے کر دیا یہ ملے گا وہ مل کر کے رہے گا، یہ ناممکن ہے کہ نہ ملے، اور جس کے لیے طے کر دیا نہیں ملے گا تو یہ ناممکنات اور محالات میں سے ہے کہ وہ چیز تم کو مل جائے، ہرگز وہ چیز نہیں مل سکتی، جو ملا وہ اللہ طے فرما چکے ہیں، جو نہیں ملا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ طے فرما چکے ہیں۔
وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَٰذَا لَدَخَلْتِ النَّارَ، اور اگر تم اس عقیدے کے برخلاف دنیا سے چلے گئے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یعنی کسی انسان کو اگر تقدیر پر یقین نہیں ہے، تقدیر پر ایمان نہیں ہے، تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، اور ایمان معتبر کسی کے پاس نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کو جہنم سے سامنا کرنا پڑے گا، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکے گا۔ ثم قال، کہتے پہلے تو میں نے اپنا یہ اضطراب اور شک اور اپنی یہ دلی کیفیت ابی بن کعب کے سامنے رکھی، تو انہوں نے میری بات کے لیے تقریر فرمائی کہ دیکھو اللہ سب طے کر چکے ہیں، جو ہونا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، جو نہیں ہونا وہ نہیں ہوگا، اور تقدیر پر ایمان اگر نہیں ہوگا تو کوئی نیک عمل آپ کا مقبول نہیں ہوگا اور آپ جہنم میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ اس مسئلے پر مزید تسلی کرنے کے لیے، مزید تشفی کے لیے میں اور بڑے مفتی صاحب کے پاس گیا۔ ابی بن کعب سے ملاقات کرنے کے بعد اب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ ثم اتیت عبداللہ ابن مسعود، پھر میں آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فقال مثل ذلك، انہوں نے بھی یہی فرمایا جو تقریر ابی بن کعب نے فرمائی تھی، وہی تقریر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی فرمائی۔ ثم اتیت حذیفہ بن الیمان، پھر میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آیا اسی مسئلے کو سلجھانے کے لیے مزید، فقال مثل ذلك، انہوں نے بھی یہی کہا۔ تین علماء سے مل گئے، تینوں جگہ ایک ہی تقریر ہے۔ ثم اتیت زید بن ثابت، پھر میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فحدثنی عن النبی، ان حضرات نے جو یہ تقریر کی تھی اس میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں دیا تھا، اپنے طور پہ فرمایا ایسا ہے ایسا ہے۔ زید بن ثابت کے پاس گیا تو انہوں نے حضور کے حوالے سے یہی بات بتائی، حضور نے یعنی جو باتیں ان تینوں چاروں بزرگوں نے مجھے فرمائی تھی، تو زید بن ثابت نے فرمایا کہ ٹھیک یہی باتیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی اسی طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ۔ وعن نافع رحمه الله أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنه فقال إن فلانا يقرئ عليك السلام، فقال إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي أو في هذه الأمة خسف ووسخ أو قذف في أهل القدر، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه۔ تقدیر کے منکر ہوں، ایمان کے سلسلے میں غیر ثابت شدہ عقائد کو اختیار کر رہے ہوں، بدعتوں پر عمل پیدا ہو، ایسے لوگوں کا مقاطعہ ہونا چاہیے، ان سے تعلقات، نشست و برخاست، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بری صحبت میں بیٹھو گے تو برے اثرات مرتب ہوں گے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اچھے اثرات مرتب ہوں گے، ان کے پاس بیٹھو گے تو ان کے اس عقیدے بد کی نحوست سے مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر بھی وہ اثرات منتقل ہو جائیں، اس لیے ایسے لوگوں کے پاس مت جاؤ۔ نافع فرماتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور یہ فرمایا، ان فلانا یقرئ علیک السلام، فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہلایا، یعنی مجھ سے کہا تھا کہ جب حضرت سے ملو تو میرا سلام پیش کر دینا۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا، انہ بلغنی انہ قد احدث، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ دین میں نئی نئی باتیں پیدا کر رہا ہے، یعنی وہ تقدیر کا منکر ہے، تقدیر میں شبہات پیدا کرتا ہے۔ فإن كان قد احدث، دیکھو سلام کا جواب دینا ضروری ہے۔ اب اس نے کہا کہ سلام کہا تو کیا تھا اس کا جواب؟ بھائی میری طرف سے بھی ان کو سلام کہہ دینا، لیکن آپ نے اس طرح مطلق جواب نہیں فرمایا۔ دیکھو ان کے بارے میں مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے، اگر واقعتاً یہ بات سچی ہے کہ وہ تقدیر کا منکر ہے، بدعتوں کے اندر مبتلا ہے،
تو میری طرف سے تم اس کو سلام مت کہنا، وہ سلام کا مستحق نہیں ہے۔ ہاں، اور اگر تمہاری تحقیق سے یہ ثابت ہو جائے کہ مجھے غلط خبر پہنچی ہے، وہ اس بدعقیدگی کے اندر مبتلا نہیں ہے، اس بدعت کے اندر مبتلا نہیں ہے، تو پھر میرا بھی ان کو سلام کہہ دینا۔ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا تُخْرِجْهُ مِنِّي السَّلَامَ، بس اگر اس نے نئی بات پیدا کر لی ہے، بدعت اختیار کر لی ہے، تو میرا سلام ان سے مت کہنا۔ اس لیے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، یکون فی امتی او فی ہذہ الامہ، میری امت میں یہ یوں فرمایا کہ اس امت میں زمین پہ دھس جانے کا عذاب آئے گا، ہمارے پاس وبس، اور صورتوں کے بگڑ جانے کا عذاب آئے گا، او قذف، یا پتھروں کی بارش ہو جانے کا عذاب آئے گا، اللہ ہماری بات۔ اور یہ کہاں ہوگا عذاب؟ فی اہل الارض، یہ تینوں عذاب ان لوگوں پر آئیں گے جو تقدیر کے منکر ہیں، تقدیر کے سلسلے میں صحیح عقیدے کے حامل نہیں ہیں۔ رواہ الترمذی و ابو داود و ابن ماجہ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر یہ تبصرہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے، یعنی ایک سند کے اعتبار سے یہ حسن ہے اور دوسری سند کے اعتبار سے یہ صحیح غیری ہی ہے، اور راوی چونکہ ہر طبقے کے اندر ایک ہی رہا لہذا یہ غریب ہے۔ وعن علي رضي الله عنه قال سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين ماتا لها في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما في النار قال فلما رأى الكراهة في وجهها، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دو لوگوں کے نکاح میں یہ بات دیگرے رہ چکی ہے۔ پہلے ایک سے نکاح ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، پھر دوسرے سے نکاح ہو گیا، اس سے انتقال ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے شوہروں سے جو بچے پیدا ہوئے تھے ان میں سے دو بچے چھوٹے چھوٹے بالغ ہونے سے پہلے کے مر گئے۔ جب یہ حضور کی زوجیت میں آ گئی، اسلام آ گیا، تو ایک دن انہوں نے سوال کیا کہ میرے جو وہ چھوٹے چھوٹے بچے زمانے جاہلیت کے اندر یعنی اسلام کی آمد سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا عن ولدین، اپنے ان دو بچوں کے سلسلے میں ماتا لہا فی الجاہلیہ، جو زمانے جاہلیت کے اندر مر گئے تھے۔ قالت یا رسول، فقال رسول اللہ، تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہما فی النار، وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ یہ سنا تو اپنی اولاد کے بارے میں یہ خبر سنے تو فطری طور پر انسان کو رنج ہونا ہے، تو حضرت خدیجہ کو بھی رنج ہوا، غم ہوا کہ میرے بیٹے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اس غم کے اور حزن و ملال کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہوئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے میں تغیر دیکھا، قال لو رأیت مکانہما لأبغضتہما، کہ دیکھو تم نے ابھی دیکھا نہیں، اگر تم ان کا ٹھکانہ اور مقام دیکھ لو تو پھر تم ان کی محبت نہیں کرو گی بلکہ نفرت کرنے لگو گی۔ اگر تم ان دونوں کا ٹھکانہ دیکھ لیتی تو تم ان سے نفرت کرنے لگتی۔ قالت یا رسول اللہ فولدی منکا، اچھا حضرت وہ جو پہلے کے بچے تھے وہ تو جہنم میں جائیں گے، لیکن آپ سے جو بچے پیدا ہوئے ان میں سے بھی کچھ بچے بلوغ سے پہلے بچپن میں چلے گئے دنیا سے، آپ کے صاحبزادے دنیا ہی سے چلے گئے، نبوت سے پہلے ہی چلے گئے، تو ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا ہما فی الجنہ، وہ جنت میں جائیں گے۔
تو حضرت خدیجہ نے کہا پھر حضور میرے وہ بچے جو آپ سے پیدا ہوئے تھے ان کا کیا ہوگا؟ قال فی الجنہ، آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائیں گے۔ قال رسول اللہ، پھر پیغمبر علیہ السلام نے، یہ تو شخصی بات کی کہ انہوں نے پوچھا میرے اس بیٹے کا کیا ہوگا، میرے اس بچے کا کیا ہوگا، حضرت نے بتا دیا اس کا یہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے کلی ضابطہ اور عام نظام بتایا، فرمایا ان المؤمنین و اولادہم فی الجنہ، ایمان والے لوگ اور ان کے بچے یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو ان میں شامل رکھے۔ وَأَنَّ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ، اور مشرکین اور ان کے بچے وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ قاعدہ کلی یاد رکھ، ایمان والوں کے بچے جنت میں جائیں گے جو نابالغ مر گئے ہیں، مشرکین کے جو بچے نابالغ مر گئے وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر اس کی تائید کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے بطور دلیل قرآن پاک کی آیت پیش کی کہ اولادوں کو ماں باپ کے ساتھ ملحق کیے جائے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتهم، تو ہم ان کی اولاد کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ ملحق کر دیں گے، ملا دیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ ان کو جنت میں دینے کے لیے جو ہم پلاٹ دیں گے وہ ماں باپ کے پلاٹ میں سے کاٹ کے دے دیں، بھئی یہ 500 گز کا پلاٹ ان کا تھا جو اب ان کو بسانا تو 400 ان کے پاس ہے، 100 ان کو دے دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، ماں باپ کی نیکیوں کا جو صلہ بنتا ہے وہ پورا پورا ماں باپ ہی کو ملے گا، اس میں سے کٹوتی وہ جو ہم ان کی رعایت میں اور ان کا دل خوش کرنے کے لیے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ جوڑیں گے، اٹیچ کریں گے، تو اولاد کے لیے علیحدہ سے ہم انتظام کریں گے، ان کے اعمال اور ان کی نیکیوں میں سے اور ان کے مال میں سے کاٹ کر ان کو نہیں دے گا۔ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، رواہ احمد۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله ادم ومسح ظهره فسقط عن ظهره كل نسمه هو خالقها كل نسمه هو خالق الى يوم القیامہ۔ یہ حدیث اس مضمون کے پیچھے بھی گزر چکی ہے فصل اول میں، پھر آئی ہے اور تفصیل کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیر کر ان کی ذریت کو نکالا اور بہت چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں ان سب کو اللہ کے سامنے پھیلا دیا گیا، اور پھر ان کو قوت گویائی اور قوت سماعت دی گئی، اور پھر ان سے اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا ہاں ہاں بالکل آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان لما خلق اللہ آدم، جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، مسح ظہرہ، تو آپ کی کمر پر ہاتھ پھیرا، فسقط عن ظہرہ کل نسمہ، تو آپ کی کمر سے نکل آئی وہ تمام روحیں، وہ خالقہا، آپ کی ذریت میں جن کو اللہ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے، قیامت تک جتنے انسان دنیا کے اندر آئیں گے سب کی روحیں وہاں پر حاضر ہو گئی۔ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ قَبِيصًا مِّن نُورٍ، اور اللہ نے ان میں سے ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک چمک اور نور پیدا کیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَىٰ آدَمَ، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، پھر ان کو حضرت آدم کے سامنے پیش کیا۔ فقال ای رب من ہؤلاء، آدم علیہ السلام نے کہا اے رب العالمین یہ سب کون ہیں؟ قال ذریتک، یہ تمہاری اولاد ہے، قیامت تک پیدا ہوا۔ فرآ رجلا منہم، تو آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا، فاعجبہ، تو آپ کو بڑا اچھا لگا، فاعجبہ وبیس ما عین بین عینیہ، تو اس کی پیشانی کا نور حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا پسند آیا۔ قال ای رب من ھذا، تو پوچھا پروردگار یہ بچہ کون ہے؟
فرمایا یہ داؤد ہے، قال داؤد فقال ای ربی کم جعلت عمرہ، اللہ میاں کتنی عمر آپ نے ان کے واسطے طے فرمائی ہے؟ قال 60 سنہ، فرمایا کہ 60 سال طے کیے، 60 سال تک دنیا میں رہیں گے پھر بلانے گے۔ قال ای رب زدہ من عمری 40 سنہ، آدم نے کہا جی 60 تو مشکل ہے، 15 تو یہ نکل گیا لا یوبہ بھی، تو 60 میں سے بھی 45 ہی بچے تو بڑی کم عمر ہے، ان کی عمر بڑھا دیجئے، کم سے کم 100 تو کر دیجئے، ان کی عمر میں اضافہ فرما دیجئے 40 برس کا۔ قال رسول اللہ، یہ جو 40 برس کا اضافہ ہے فرمایا تھا میری عمر میں سے، من عمری، میری عمر میں سے 40 سال ان کے بڑھا دیجئے، جو میری عمر آپ نے رکھی ہے اس میں سے 40 لے کر کے ادھر دے دیجئے تاکہ کم سے کم 100 سال کے جی لیں۔ ٹھیک نہیں، اپنی طرف سے آپ دے رہے تو بھی کیا اعتراض ہے۔ فلما انقضى عمر آدم الا 40، جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی، صرف 40 سال رہ گئے، جاءہ ملک الموت، تو موت کا فرشتہ آپ کی خدمت میں آگے چلو ذرا جی، اللہ نے بلایا، تو آدم نے کہا میں پہلے آ گیا، ابھی تو 40 سال باقی، اللہ نے جو میری عمر طے فرما رکھی مجھے بتا رکھی، میں تو ایک ایک دن گن رہا ہوں، تو ابھی تو 40 سال پورے باقی، 40 سال پہلے آگے بلانے۔ تو آدم نے کہا اولم یبق من عمری 40 سنہ، ارے بھائی ابھی تو کیا میری عمر کے 40 سال باقی نہیں ہے؟ قال اولم تؤتیہا ابنک داؤد، فرشتے نے کہا جناب کیا آپ نے وہ 40 برس اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے؟ جب ادھر دے دیے تو آپ کے کھاتے میں سے کٹ گئے وہ پیسے، اب کیا چاہیے؟ فجحد آدم نے انکار کر دیا، واہ بھائی واہ، ایسے بھی کئی عمریں دی جاتی ہوں گی، عمر بھی کوئی بانٹنے کی چیز ہے، میں نے تو نہیں دیے 40 سال، یعنی بھول گئے تھے اس بات کو، اس لیے انکار کیا، نہیں بولا، بھول کی وجہ سے انکار کیا۔ تو آدم نے انکار کر دیا، اور دیکھو باپ کے جو اوصاف و فضائل ہوتے ہیں وہ بیٹے کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے الولد سر لابی، بیٹا اپنے باپ کا راز ہے، یعنی جو اوصاف و فضائل بیٹے باپ میں ہوتے ہیں عموماً وہ اوصاف و فضائل بیٹے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو بھول یہ آدم کو لگی تو آدم کی اولاد میں بھی یہ منتقل ہو گئی، اور جب آدمی کسی چیز کو بھول جاتا تو انکار کر دیتا، ایسا تو نہیں ہوا، یہ بھول کی بنیاد پر جو انکار ہے یہ آدم میں آیا اور آدم سے منتقل ہو کر آپ کی اولاد۔ تو آدم نے انکار کیا تو آپ کی ذریت بھی بہت ساری چیزوں کو طے کر کے منکر ہو جاتی ہے، اور آدم بھول گئے اور انہوں نے بھول کر جنت کا وہ شجر ممنوعہ کھا لیا تو آپ کی ذریت بھی بھول جاتی ہے۔ وخطا آدم، اور آدم سے خطا ہوئی، لفظش ہوئی، تو آپ کی ذریت سے بھی لفظش ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ رواه الترمذی۔